جس کے تحت ہر غریب عورت کی جیب میں پیسہ ملے تاکہ وہ بھی اپنا گھر چلا سکے، وہ بھی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ اور اب پاکستان کا تو اگزامپل آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہو کہ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے، ینگ ڈاکٹر سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز تک احتجاج کر رہے ہیں، نوجوانوں سے لے کے بزرگ پینشنرز تک احتجاج کر رہی ہے، غریب مزدوروں سے لے کے تاجروں تک احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا کسانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام پہ جو تباہی ہے اس سے بچانا ہے، اور اس تباہی سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ نے سب 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دینا ہے، ہر ضلع سے، ہر علاقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو، گلگت بلتستان کے غریب بزرگ مزدور کسان کو ان ظالم حکمرانوں سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، میرے لیے صرف آپ ہو، میرے ساتھ صرف گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اکیلے اپنے پارٹی تنظیم کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جمہوری طریقے سے ہم اپنا کیمپین چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف کٹ پتلیوں ہے، ان کے پاس اقتدار ضرور ہے مگر عوام ان کے پاس نہیں ہے۔ استور کے عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ہر دن ایک نیا کیمپین کے لیے کوئی نیا نمائندہ ان کے طرف سے آ جاتا ہے، کوئی نیا کٹ پتلی آ جاتا ہے۔ پہلا ایک گندا وزیر تھا، وہ پھر رہا تھا جگہ جگہ۔ گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا جو وزیر ہے جگہ جگہ پہنچ رہا ہے، 2 سال وزیر رہا ہے، اب گلگت بلتستان کا خیال آیا ہے، اب الیکشن کے دوران یاد آیا ہے۔ پوچھو ان سے 2 سال میں کتنے روزگار دلوایا آپ نے؟ 2 سال میں کتنے منصوبے دلوائے آپ گلگت بلتستان کے عوام کو؟ ایک اینٹ بھی، ایک منصوبہ بھی، ایک ہی انوگریشن نہیں ہوا۔ 2 سال کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گلگت بلتستان کوئی علاقہ تھا، اور الیکشن کے دوران ایک پر ایک وہ قانون کے خلاف ورزی کر کے یہاں آ رہے ہیں، پیسہ بانٹ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کٹ پتلی وزیر آئیں گے، آپ کے ووٹ خریدنے کی کوشش کریں گے، یہ ان کی بھول ہے، ان کے سمجھ سے باہر ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام اور خاص طور استور کے عوام بکنے والے نہیں ہیں۔ آپ تو غیرت مند لوگ ہیں، آپ وفادار لوگ ہیں، مگر میں آپ کو اجازت اس حد تک دیتا ہوں، آپ ان سے پیسہ ضرور لے لو مگر ووٹ تیر کو دے دو، تیر کو دے دو، تیر کو دے دو۔ پھر کٹ پتلی وزیر اعظم بھی آ جاتا ہے، کٹ پتلی وزیر اعظم آ جاتا ہے، اس کو بھی اچانک گلگت بلتستان کا تب خیال آتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے، اچانک آ جاتا ہے۔ استور تک تو پہنچا ہی نہیں، ہیلی کاپٹر میں پھر کے واپس چلا گیا تھا۔ جہاں وہ پہنچا تھا وہاں وہ کہتا ہے میں پیکج کا اعلان اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، سو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے میں پیکج نہیں اعلان کر سکتا۔ بھائی آپ 2 سال سے سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے ہو، الیکشن سے پہلے کس نے آپ کو روکا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو پیکج دلوا دے؟ اپنے الیکشن سے پہلے بھی نہیں دیا اور آپ الیکشن کے بعد بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو جانتے ہیں۔
آپ تو پختونخوا کو چھوڑے میاں والی سے پوچھے، میاں والی کو بھی پیکج نہیں دیا گیا ہے. کام کیا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے، سبسڈی دیا ہے تو صرف پی پی نے دیا ہے. اب یہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں بری صوبہ. ہم نہ صرف آپ کو صوبہ دلوائیں گے مگر باقی جماعتوں یہ چاہیں گے کہ اگر صوبہ ملے تو سبسڈی بھی واپس لو، اگر صوبہ ملے تو ٹیکس بھی لگا دو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے. میں صوبہ بھی دلواؤں گا، سبسڈی کا بھی تحفظ کیا، سبسڈی کا تحفظ کا میں آپ کا کوٹا میں اضافہ دلواؤں گا. آپ کو ٹیکس سے تحفظ دلواؤں گا. وہ تو صوبہ دینے سے پہلے نوٹیفیکیشنز نکال رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام پہ مزید ٹیکس لگا دو. ہم آپ کا ٹیکس نوٹیفیکیشن کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور آگے جا کے بھی آپ نے یہاں کے عوام کو، جس کو آپ نے 70 سال سے لاوارث چھوڑا ہے، آپ نے 70 سال سے لاوارث چھوڑا ہے، اب آپ کو صوبہ بنا کے ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، ان کو انکریج کرنا پڑے گا، ان کو زیادہ معاشی پیکیجز دلوانے پڑیں گے، مین سٹریم کروانے پڑے گا. پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیکسز پہ، پھر ہم بات کرتے ہیں باقی چیزوں پہ. مگر یہ جو گندم پہ سبسڈی ہے، جو تیل پہ سبسڈی ہے، یہ بھٹو شہید کے کارنامے ہے. ہم آپ کو یہ نہیں چھیننے دیں گے، کبھی نہیں چھیننے دیں گے. آپ صوبہ کے نام پہ یہاں کے عوام پہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا کی کوشش کریں گے، ہم آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. ساتھیوں، ہم نے خاص طور پہ اسٹور کے لیے بھی منصوبے سوچے ہیں. صدر زرداری نے پہلے سے جو شارٹر ٹنل کا بنیاد رکھا تھا وہ تو آپ ہی کے لیے تھا. اس نے آپ کا فاصلہ اسلام آباد سے ہو یا کشمیر سے ہو اس کو کم کرنا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ پچھلے حکومت پہ بھی وہ اس پہ کام نہیں ہوا، اور جو آج کا حکومت ہے انہوں نے بالکل ہی اس منصوبے کو ختم کر دیا ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کو مکمل کر دیں گے، اور 6 گھنٹوں کے اندر ہی اندر آپ اسلام آباد تک پہنچیں گے. جو بوبنز کردو روڈ کا حمید صاحب نے ذکر کیا تھا، انشاءاللہ وہ تو آپ کا اپنا صوبائی حکومت بنائے گا اور آپ کا فاصلہ کردو کے ساتھ بھی کم ہوگا. اگر صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آیا تھا تو ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ سندھ میں شروع کیا ہے، جو ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے. وہ ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے، سیلف امپلائڈ کے لیے بھی، زراعی مزدور کے لیے بھی، سارے کے سارے مزدوروں کے لیے یہ کارڈ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے، 15 نومبر کو آپ کا عوامی حکومت آئیں گے، تو پھر ہم گلگت بلتستان کے ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ پہنچائیں گے. ساتھیوں، ہم نے سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بچھا دیا ہے. مفت علاج دل کے مریض، مفت علاج دل کے مرض کے لیے، مفت علاج کڈنی کے لیے، مفت علاج لیور کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت آ رہی ہے، 15 نومبر کو عوامی حکومت بنے گی اور ہم مفت علاج کے ہاسپٹلز، دل کے مفت علاج کا ہاسپٹلز گلگت بلتستان میں بھی بنائیں گے. ہر جگہ پہ ان کے سینٹرز ہوں گے تاکہ ہم دور دور علاقے تک پہنچ کر مفت علاج غریبوں تک پہنچ سکے، ہمارا بزرگوں کے دروازے تک پہنچ سکے.